الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون فإن طلقها پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے فلا تحل له من بعد تو اس کے بعد وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی حتی یہاں تک کہ تنکح زوجا غیرہ کسی دوسرے مرد سے نکاح اور شادی کر لے فإن طلقها پھر اگر وہ دوسرا مرد اسے طلاق دے دے فلا جناح علیہما پھر ان پہلے شوہر اور بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے ان یتراجعا کہ وہ دونوں آپس میں رجوع کریں ان ظنا اگر خیال ہو ان دونوں کا ان یقیما حدود اللہ اللہ کے حدود کو قائم رکھ سکیں گے وتلک حدود اللہ یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں حدود ہیں یبینھا جسے اللہ بیان کر رہا ہے لقوم یعلمون سمجھ رکھنے والے قوم کے لیے پھر اگر شوہر نے اپنے بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دی تو اب وہ بیوی اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ بیوی کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے اب اگر یہ پہلا شوہر اور بیوی پھر نکاح کرنا چاہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے وہ آپس میں رجوع کر سکتے ہیں نکاح کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ان ظنا یقیما حدود اللہ ان کو خیال ہو کہ ہم اللہ کی حدود کو برقرار رکھ سکتے ہیں تو اس وقت میں رجوع کر سکتے ہیں نکاح کر سکتے ہیں ورنہ نہیں یہ اللہ کی حدود اور حد بندیاں ہیں جسے اللہ تعالیٰ واضح انداز میں بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں پہلی بات اس میں اگر شوہر تیسری طلاق بھی دے دیا تو اب بیوی شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی تیسری طلاق کے بعد پھر اس بیوی کو کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرنا پڑے گا دوسری بات پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی شادی کرنے کے بعد یا تو صحبت کرنے کے بعد شادی کا مطلب یہاں صحبت تو شادی کرنے کے بعد صحبت کرنے کے بعد اگر وہ یا تو طلاق دے دے فإن طلقها یا پھر اس کی وفات ہو جائے تو اس کے بعد اب ان پہلے شوہر اور اس بیوی کے لیے ان دونوں پر کوئی مضائقہ اور کوئی حرج نہیں ہے کہ ان یتراجعا اگر یہ دونوں پھر رجوع کر کے ملنا چاہے تو مل کر رہ سکتے ہیں تیسری بات ایک شرط اللہ نے لگا دی اگر وہ دونوں ان ظنا ان یقیما حدود اللہ اگر وہ دونوں ان دونوں کا خیال ہو کہ ہم اللہ کے حدود کو قائم رکھ سکیں گے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر سکیں گے ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں گے تو تب ان دونوں کو رجوع کرنے کا اختیار رہتا ہے چوتھی بات یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں یہ اللہ کی بنائی ہوئے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ یہ واضح انداز میں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے لقوم یعلمون جن کے پاس کچھ سمجھ اور عقل ہے ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ آیاتیں یہ احکامات واضح انداز میں بیان کر رہے ہیں تو کل تک بات تھی دو طلاقوں کی اور خلا کی بات تھی اب آج تیسری طلاق کی بات ہے آج کا مسئلہ کیا تھا وہ کل بتا دیا آپ کو میں تاکہ آج صرف ترجمہ کر کے بات ختم کر دوں اس لیے کل آپ کو بتا دیا زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہ رہے تو کل آپ کو سمجھایا تھا آخر میں حلالہ حلالہ کسے بولتے کل آپ کو بتا دیا یاد ہے کسی کو بولو تین طلاق دینے کے بعد حلالہ کرنا تو کیا حلالہ کا تو کیا تین طلاق دینے کے بعد شوہر تین طلاق دے دیا اس کے بعد یہ شوہر تین طلاق دے دیا بیوی کو تو اس کے بعد کیا کرنا پڑے گا اب یہ بیوی اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی اس کے لیے ایک پروسیس ہے بڑا پروسیس ہے کیا پروسیس ہے ایسا کہ آج کے سبق میں بات آئی ہے تو اب تین طلاق دینے کے بعد اب یہ شوہر یہ بیوی اب ان کو مل کر رہنے کی کوئی چانس نہیں ہے ایک طلاق دیتا تھا دو طلاق دے دیا تھا پھر یا پھر دو طلاق دے دیا یا ایک طلاق دے دیا
یا ایک ہی طہر اور پاکی کے اندر ایک کر کے ایک پاکی میں ایک طلاق دے دیا، یا ایک ہی پاکی کے اندر پہلے ایک بعد میں ایک پھر ایک ایسا دے دیا. عدت کے اندر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، عدت پوری گزر گئی رجوع نہیں کر سکا تو پھر اب اس کے بعد وہ دوسرا چانس دے دیتا ہے. ایک دو طلاق کے اندر رجوع اور دوسرا نکاح کے ذریعے سے رجوع اور ملا کر لینے کا چانس ہے. اگر 3 طلاق دے دیا بولے تو ایک دم دے دے یا ایک لفظ میں دے دے تو پھر اب اس وقت میں اب میاں بیوی کے مل کر رہنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اب کیا کرنا پڑے گا؟ لمبا پروسیس کرنا پڑے گا. لمبا پروسیس کیا ہے؟ اب طلاق دینے کے بعد، اس کی طلاق کی عدت گزرنے کے بعد یہ بیوی پھر کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے، پھر وہ دوسرا مرد اس سے صحبت کرے. نکاح کے بعد صرف نکاح تک بات نہیں ہے، یہاں نکاح سے مراد اشارہ ہے صحبت. تو نکاح کے بعد وہ دوسرا مرد صحبت کرے، جماع کرے، پھر اس کے بعد اگر وہ مرد دوسرا مرد چاہے تو اس کی پہلے مرد کی بیوی کو طلاق دے دے یا پھر اس کا انتقال ہو جائے دوسرے مرد کا، تب جا کر پھر وہ بیوی پہلے مرد کے لیے حلال ہوگی. اسے بولتے حلالہ. اب یاد رکھ لو، پھر بولیں گے اب تو کچھ تو بات آتی جب یاد رکھ لینا. سب کے لیے یہ سبق ہے بھائی، سب یاد رکھنا، ورنہ پھر میں چپ کے پڑھ کو آپ کو سمجھنا ہے یعنی کیا بولو. بہت بڑی لمبی چیز ہے، پڑھنا معمولی کام نہیں ہے. آپ لوگوں کے لیے بڑی شکریہ کی بات ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ اتنے چھوٹے دور کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن کا ترجمہ، اللہ تفسیر سمجھنے کا، سننے کا اللہ موقع دے رہا. بڑی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں. تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ ہم کو اپنے کلام کو سمجھنے کا موقع دے رہا، تو اس لیے ہم وقت دینا اس کے لیے. تو یہ تفسیر، یہ درس 5 منٹ 2 منٹ کے اندر بس نہیں آتا. ایک آیت کی تفسیر، صرف بسم اللہ کی تفسیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کہنے کے مطابق اگر میں بسم اللہ کی، صرف بسم اللہ کی تفسیر اگر لکھوں تو کئی اونٹوں کے اوپر اسے لاد کر لے جانا پڑے گا. بسم اللہ کی تفسیر خالی. اب وہی کتنے ہمارا ایک پارہ ہو گیا تقریباً، دوسرا پارہ ختم کے اوپر ہے. تو شارٹ میں جتنی ضرورت ہے اتنی بولتے ہوئے جا رہے ہیں. تو بیٹھ کر سننا چاہیے. 20 منٹ ہو جائے، کبھی کبھار 25 منٹ. مسئلہ جیسا ہوگا، بات جیسی ہوگی، مضمون جیسا ہوگا، اس حساب سے سمجھانا پڑتا ہے. ورنہ آپ سب لوگ اگر عالم ہیں تو پھر مجھے بولنے کی کیا ضرورت پڑے گی؟ میں بھی خالی صرف نماز پڑھا کے چلے جاؤں گا. تو ہم عالمہ نہیں، ہمیں اس لیے کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے عالموں سے سمجھنا پڑے گا، ان کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا. تو پھر یہاں بات میری تو نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے. تو پھر جن کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہوگی وہ لوگ 1-2 منٹ یا 4-5 منٹ دیری ہو جائے تبھی بھائی لوگ کیا رامائن پڑھے یا مہابھارت پڑھے، اللہ کا کلام ہی تو پڑھے. لوگ جس کلام کو ہمیں اپنی نماز میں پڑھتے ہیں، جس کلام کو ہمیں اپنی نماز کے اسٹارٹنگ میں سورہ پڑھتے ہیں، جو سورہ واجب ہے، پھر اس کے بعد ہم دوسرا جو سورہ آتا ہے پڑھ لیتے ہیں، اسی اللہ کا کلام پڑھ کے سمجھا رہے ہیں. ہم کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، ہم صرف پڑھ لیتے ہیں، سمجھتے نہیں تھے. سمجھ بھی ہم کو سمجھنے کے لیے مدرسے میں ہم نے وقت نہیں گزارا ہے. انہوں سمجھانے کے لیے تو پھر ہم کو اللہ کی محبت کے رشتے کو دیکھتے ہوئے سمجھنا پڑے گا. تو بہرحال تو اب یہ لمبا پروسیس ہے حلالہ کا. یہ پہلے شوہر 3 طلاق دے دیا تو پھر وہ بیوی دوسرے شوہر سے نکاح کرے، پھر دوسرا شوہر طلاق دے یا مر جائے، پھر اس کے بعد پھر عدت کے بعد پھر پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی. اسے بولتے حلالہ. تو اس کے اوپر بھی ہمارے ہندوستان کے اندر بات اٹھی تھی سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، طلاق نہیں دینا. یہ سب باتیں شریعت کی احکامات کے اندر کسی اپنے عقائد اور مسائل کے اندر کسی دوسرے آدمی کو دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ پروسیس ہے، لمبا پروسیس حلالہ کرنے کا. اب یہاں ایک بات سمجھو، اگر کوئی آدمی پہلی بات یہ کہ اگر کوئی آدمی پہلے سے پلان بنا کر اب اسے معلوم تھا حلالہ کرنا بول کر 3 طلاق دے دیا تو حلالہ کرنا بول کر معلوم تھا. اب وہ آدمی کیا کر دیا، ایک آدمی کو بول دیا، پہلے سے سوچ کر بنا کر پلان بنا کر پہلے کوئی جنے کو مول لیا، بکرا بنا کو مول لیا، اسے خرید لے کو بولیا دیکھ با میں تجھے 10,000 دیتا ہوں یا 20,000 دیتا ہوں، تو کیا کر، میں میری بیوی کو 3 طلاق دے دیا ہوں، اب وہ میرے لیے حلال نہیں ہو سکتی ہے، تو کیا کر بولے تو تجھے تدے تمہیں چننا لگا تو تجھے کیا کرو، تو شادی کر میری بیوی کو، شادی کر لے، پھر کیا کر طلاق دے دے اسے، دیکھو کیا کر، اب پھر میرے لیے حلال کر دے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل له، یہ حلال کرنے والا اور جس کے لیے حلال کی گئی ہے ان دونوں پر لعنت ہو. ایسا پہلے سے پلان بنا کر میں طلاق دے دوں بیوی کو
کہ یہ چونا لگا تو 10,000 کا تو لگا لے کو، میری بیوی کو شادی کر لے کو، تو میرے لیے حلال کر دے، ایسا پہلے سے پلان بنا کر منصوبہ بنا کر ایسا کرنے سے حدیث کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور اچھا، اب بزرگوں کا واقعات اور زندگیوں کے اندر کچھ لکھا ہوا ہے، وہ یہ کہ اگر بغیر کسی منصوبے کے، بغیر کسی پلان کے ایسے ہی اگر ایک آدمی کو معلوم ہو گیا، ان دین حلالہ کیا، شریعت کیا، طلاق کیا، خلا کیا جانتا تھا، ایسا علماء کی صحبت میں، ان کے تفسیر کے درس کے ان کے مجلسوں میں بیٹھ کر معلوم تھا اسے حلالہ کیا، خلا کیا بول کر، اب ان کیا کر لیا، پلان منصوبہ بنا کر نہیں، بغیر منصوبے کی ہی ایک آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا، ایک دوسرے آدمی کو معلوم ہو گیا، معلوم ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا، اب وہ مرد کو بھی معلوم نہیں ہے، پہلے شوہر کو بھی، اب کسی عورت کو بھی معلوم نہیں ہے، بے خبر ہے، اب یہ دوسرا آدمی اس کی بیوی سے شادی کر لیا، کرنے کے بعد صحبت کرنے کے بعد پھر کیا کر دیا، طلاق دے دیا۔ ان شادی کر لے کو دوسرا آدمی طلاق دیتا سو پہلے شوہر کو بھی خبر نہ ہو، خود اس بیوی کو بھی خبر نہ ہو، وہ آدمی دوسرا آدمی شادی کر لے کر طلاق دے دیا، پھر طلاق کی عدت گزار کر، اب یہ کئی کو ایسا کرا لیتا ہے، کئی کو بھائی میاں بیوی 10 15 20 سال سے 30 سال سے مل کر ہے، بچے بھی ان کو، کئی کو الگ رہنا بول کر میں ان کے لیے میرے سے جتنا ہو سکتا ہے وہ کام کر دیتا ہوں بول کر، آدمی دوسرا آدمی نکاح کر لے کر طلاق دے دیا صحبت کرنے کے بعد، تو اب کیا ہو گیا، اب یہ پلان نہیں بنا پہلے سے، اسے بھی خبر نہیں تھی، اس بیوی کو خبر نہیں تھی، ان ایسے ہی نکاح کر کے اپنے ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنے کے لیے، حسن سلوک کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو یہ سلف کا، اکابر کا یہ طریقہ رہا ہے، ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنے کے لیے بغیر پہلے سے پلان اور منصوبہ بنائی کے ایسا کرنے کو کتابوں کے اندر مستحسن اور سلف کا، بزرگوں کا طریقہ لکھا ہے، بغیر پلان کے ایسا کرنا چاہے تو کسی ان دونوں کو جوڑنے کے لیے دوسرا آدمی شادی کر کے بغیر پلان کے، بغیر منصوبے کے، پلان کے شادی کر کے یہ آدمی سے صحبت کر لیا، اس کے بعد پھر طلاق دے دیا، طلاق کی عدت گزار کر وہ عورت ان دونوں کا پھر وہ دونوں نکاح کر لیں گے، آپس میں مل کر رہیں گے، اگر ان کو بولے بتائے بغیر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہے تو یہ کرنے کی اجازت ہے، مستحسن ہے، مستحب ہے، پلان بنا کر کریں گے تو پھر لعنت ہوگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا، اور ایک بات یہ کہ اگر عورت خلا لینا چاہتی ہے تو طلاق کا اختیار تو مرد کے حق میں، مرد کے اختیار میں ہوتا ہے، خلا کا اختیار عورت کے حق میں ہوتا ہے، تو اگر عورت چپکے چپکے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر عورت خلا لینا چاہتی ہے تو لینا چاہتی ہے تو ویسی عورت کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق والی کہا ہے، منافق کہا ہے، کچھ کیا بولتے غلطیاں یا پھر نہیں بن پا رہا، نباہ نہیں ہو پا رہا، تو ویسے وقت میں آگے پانی جب سر سے اوپر چڑھ جائے تب سوچنا پڑے گا، چپکے چپکے چھوٹی چھوٹی باتوں کو آگے بول دیا بول کر تول لیتا ہوں، ارے بول دیا بول کر تول لیتا ہوں، یہ سب نہیں چلے گا، لمبا چوڑا پانی سر سے اوپر چڑھ جائے، حد سے آگے بڑھ گئی تو پھر جب جا کر آگے بڑھنا پڑے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں، سمجھ میں آئے گا، تو اس معاملے کے اندر جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اگر مرد کہہ دیا، کیا کہہ دیا مرد، میں تجھے مہر دیا تھا نا، مہر، وہ مہر کے بدلے میں تیرے کو طلاق ہے، اگر ایسا بول دیا اس سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی، کون سی طلاق واقع ہوگی، 3 طلاقوں میں سے طلاق بائن واقع ہوگی۔ طلاق بائن کا حکم کیا، دوسرا نکاح، شاباش ایسے بچے ہونا چاہیے، شاباش، دوسرا نکاح کرنا پڑے گا، طلاق بائن اگر ہو گئی تو دوسرا نکاح کرنا پڑے گا۔ دیکھو ایسے حاضر دماغ سے سننا، تبھی فائدہ ہونے کا بنا، میرا پڑھنا بیکار ہے، سمجھانا بیکار ہے، سمجھ میں آ رہی بات، تو محنت کا ثمرہ پھل اور مل رہا ایسے بچوں سے، تو سمجھ میں آ گئی بات۔ اگر مرد بول دیا کہ میں تجھے جو مہر دیا نہیں کیا، وہ مہر کے بدلے طلاق ہے، تو اسے طلاق بائن پڑ جائے گی، اب پھر ملا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ اچھا، عورت اگر بول دی چھوڑ دو مجھے بول کر، اگر مرد بول دیا چل تجھے چھوڑ دیا بول کر، تو اس سے بھی طلاق بائن کر دی، طلاق تو ہو جاتی ہے لیکن طلاق مغلظہ نہیں پڑتی، طلاق بائن پڑ جاتی ہے، اس سے پھر ملا کر رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں مسائل ہیں، اور آخر میں ایک آیت نمبر 240 پر 2 اس طرف بات آئے گی، تو طلاق اگر ہو جائے تو پھر عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مرد کے گھر کے اندر ہی عدت گزارے۔ طلاق کی عدت کیا ہے، 3 حیض ہے،
تو طلاق کی عدت عورت مرد کے گھر کے اندر گزارے، اس کے بعد پھر اسے کیا کر کو بھیجنا ہے وہ آگے کے اسباق میں آئے گی۔ اب ایک اشارے کے طور پر بتا دیتا ہوں کہ جب عورت کو رخصت کرے تو اسے خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کرے، رکھنا چاہے تو بھی خوش اسلوبی اور حسن سلوک کی نیت ہو، اب اگر چھوڑنا چاہے تو بھی اسے خوش اسلوبی کی نیت ہو، اسے کچھ جوڑا دے کر کچھ نہ کچھ ہدیہ تحفہ دے کر اسے رخصت کر دے۔ ویسا ہی نفرتیں گرم کرتے ہوئے، نفرتوں کا بازار گرم کرتے ہوئے اب ایسا توڑ لیے کہ پھر آپس میں کبھی ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہیے، ویسی بات نہ ہو۔ شریعت کے اندر طلاق کا بھی قانون کے ساتھ بہترین ہے کہ ان کو ہدیہ دے کر ان کو رخصت کرو، یہ ہے۔ جب ہدیہ دے کر ان کو رخصت کریں گے تو پھر نفرتیں کہیں کو ہوگی۔ دیکھو طلاق کے اندر اب مزاج نہیں بن رہا تو ان کو چھوڑنا بھی ہے تو پھر کیسا حکم ہے شریعت کا، کتنا بہترین اصول ہے۔ اگر اس اصول کو سمجھ جائیں گے، چھوڑنا بھی ہے تو ہدیہ دے کر جوڑا دے کر چھوڑ بول کر قرآن مجید میں آگے سبق آئے گا۔ اب چھوڑنے کے لیے ہدیہ دے بول کر ہے تو پھر ملنے کے لیے کیا کرنا، پھر مل کر رہنے کے لیے کیا کرنا، جب گھر کے اندر آئے تو گفٹ لا کر دیتے رہنا۔ کبھی بیوی کو گفٹ اسے کیا پسند ہے کی وہ کبھی گلے کا ہار، کبھی کوئی اور چیز اس کی پسند کی، کبھی کھانے کی چیز یا کبھی کپڑے، کبھی کانا میں کے جھمکے بالیاں، کبھی بنگڑیاں، کچھ نہ کچھ اسے تحفہ دیتے رہنا بیوی کو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ جب چھوڑنا ہے تو ہاں کچھ جوڑا دے ہدیہ دے بول کر ہے تو جب مل کر رہنا تو کتنے سے گفٹ دے دینا، پیاری بات۔ یہ سب مستقل ایک کورس ہے، شادی کورس۔ صرف نوجوان ہوں گے یا صرف شادی شدہ لوگ ہوں گے تو اور ڈیپ میں گھس کر میں بول سکتا ہوں یہ کرنا وہ کرنا بول کر، اب بچے بھی ہیں بڑی میں کیسا بولوں اور آگے کی باتیں، بس بات یاد رکھو کہ شریعت کے اندر طلاق کا جو حکم ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ ناپسندیدہ چیز وہ بھی پسند نہیں اللہ کو، اب پسند نہیں پھر بھی اللہ کا کیوں رکھا، اللہ کو پسند نہیں، خود بول رہا اللہ تعالیٰ، پیغمبر بول رہی ابغض الحلال الی اللہ طلاق، اللہ کو سب سے ناپسندیدہ چیزوں میں سے طلاق بھی ہے۔ پھر طلاق اب وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، پھر اللہ کہیں بھی یہاں بیان کر رہا، ہماری مسجد میں کہیں 3-4 دن سے وہی ٹاپک ہو رہی ہے، اللہ بولے بول کر بول رہے صحابہ اللہ کہیں کو بولا، اللہ کہیں کو بولا ایسا، تو اس کا جواب یہ کہ دیکھو استنجا، مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، استنجا خانہ ہے، استنجا خانہ باتھ روم ٹوائلٹ ہے تو ہر گھر کے اندر ہوگا، نہیں تو کیسا پھر گندگی کی جگہ کہیں کو بولے تو پھر مشکل ہو جائے گا پیٹ کا، استنجا جب ضرورت آئے گی تو پھر کیا کریں گے، ہر گھر کے اندر ہوتا ہے استنجا خانہ، تو بنانے سے انکار نہیں کرتے، تو جب اسے کئی کرتے گھر کے اندر ضرورت پڑے گی تو جانے کے واسطے رکھتے ہیں۔ تو جب 2019-18 کے اندر جب اس قسم کی بل پاس ہوئی تھی تو ایک مرتبہ ایک آدمی بڑا پڑھا لکھا آدمی ایک مولانا بیان کر دیے جمعے کے اندر طلاق کے مسائل، خلا کے مسائل پر تقریباً 1-1.5 گھنٹہ بیان ہوا۔ بعد میں ایک ایجوکیٹڈ آدمی، پڑھا لکھا آدمی، دنیا کی تعلیم یافتہ آدمی آ کر مولانا سے پوچھنے لگا مولانا آپ کا بیان بڑا زبردست تھا، آج سپریم کورٹ کے فیصلے پر، ہائی کورٹ کے فیصلے پر وہ فیصلہ ہوا، لیکن آپ اپنی اسلامی شریعت کے حساب سے آپ اس کے اندر راز کیا ہے، وہ حکمتیں کیا اور دشمنوں کی پلان کیا وہ آپ بتا دیے، لیکن مولانا اس کا بیان بڑا زبردست تھا، لیکن طلاق کا ابھی بولے تو بیان کے اندر اللہ کو ناپسندیدہ چیزوں میں سے طلاق اللہ کو پسند نہیں ہے، نہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، ناپسندیدہ چیزوں میں سے طلاق بھی ہے، تو پھر جب اللہ کو پسند نہیں ہے تو پھر اللہ کہیں کو رکھا ایسا۔ ایک سوال آ کر مولانا سے کیا ایک بندہ ایڈوکیٹ ایجوکیٹڈ آدمی، تو وہ مولانا نے جو جواب دیا وہی جواب میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں مثال سے۔ کیا جواب دیا مولانا نے؟ وہی جواب دیا کہ دیکھو بھائی تمہارے کو گھر ہے کیا، مولانا میں تمہارے سوال کیا کر رہا ہوں تمہیں جواب مجھے کیا دے رہی، تو بھائی ذرا تسلی سے بیٹھو، تفصیل سے مثال سے آپ سمجھاؤں گا آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اچھا بولو تمہارے کو گھر ہے کیا؟ جی ہے گھر ہے مولانا۔ ہاں اچھا گھر میں کیا ہے؟ گھر میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ کمرے ہے، ہاں اور کیا ہے؟ داخل ہوں گے صحن ہے، اور اندر داخل ہوں گے تو گھر کے اندر ہال ہے، بیڈ روم ہے، وہ سب، اور کیا ہے؟ کچن ہے، اور کیا ہے؟ ہمارے کمرے ہیں اندر کے 2-3-4 کمرے، اور کیا ہے؟ بولو نا یہ سب کوئی پوچھ رہی، یہ سب کوئی پوچھ رہی، بھائی تمہیں بولو بھی کیا ہے، اور کیا ہے، اور کیا ہے؟ اتنے روما ہے، اتنے حالہ ہے، اتنے یہ سب ہے، یہ سب ہے۔ اچھا تمہارے گھر میں لوگ استنجا کو افریقہ جاتے کیا؟ نہیں ہے استنجا خانہ؟ ہے حضرت ہے۔ اچھا کتنے ہے؟ اتنے ہے، ایک ایک کمرے کو ایک ایک ہے،
ایک ایک روم کو ایک ایک استنجا خانہ، باتھ روم. اچھا تمہیں بولو تمہارے روم میں، تمہارے گھر میں ایک ایک روم کو ایک ایک استنجا خانہ کئی کو رکھے اسے. وہاں تو تمہیں کیا تو رہتے کیا، تمہیں رہنے کے حال میں بیڈ روم میں وہاں رہتے، لیکن وہ کئی کو رکھے ہر ایک بیڈ روم کے ایک ایک ضرورت کے واسطے. حضرت ضرورت پڑی تو جانے کے واسطے. تو حضرت بولے یہ بھی شریعت کے اندر طلاق، یہ بھی جب ضرورت پڑے گی تو تب استعمال کرنے کے واسطے ہے. سو یہ سمجھ آ رہی بات، چپکے اٹھا کو دینے کے واسطے نہیں، سبحان اللہ الحمدللہ ویسے کا طلاق بولنے کے واسطے نہیں ہے. جب ضرورت پڑے، دونوں کا مزاج نہیں بن پا رہا، تو اس وقت میں سر سے پانی اوپر چڑھ جائے تب جا کر اسے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. ہاں گھر کے اگر استنجا خانہ ہوتا ہے تو وہ آدمی 24 ہاورز جا کر وہاں نہیں بیٹھتا، جب ضرورت پڑے گی 10-15 منٹ ضرورت پوری کر کے آ جائے گا. یہ بھی ویسا جب ضرورت پڑے گی تو وہ استعمال کرنے کے لیے ہے. جب سمجھ لگی مولانا آپ بڑا زبردست جواب دیے، یہی ہے بے شریعت یہی ہے. تو وہ سمجھ میں آ گئی بات. اس لیے آگے کی باتیں، آگے کے احکامات بہت لمبے چوڑے ہیں، تو اس لیے دونوں خاندانوں کے اندر نہیں بن پا رہا، تو اس کے لیے احکامات سورہ نساء کے اندر آگے آئیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کس کے حقوق کیا، کس کی ذمہ داریاں کیا. سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے احکامات، کس سے نکاح کر سکتے، کس سے نکاح نہیں کر سکتے، کس سے نکاح ہوتا، دونوں کے اندر لڑائی جھگڑا ہو گیا. تب سمجھانا کیسا، مراحل کتنے ہیں سمجھانے کے، کن پہلا مرحلہ کون سا، دوسرا مرحلہ کون سا، ایک مراحل پورے 5 پارے کے اندر سورہ نساء کے اندر بیان کیے گئے. اس لیے میں کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کہ اس طرح کے دروس عورتوں کے اندر بھی ہونا چاہیے. اس طرح کے ان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کے حساب سے ان کے اندر بات ہو. مردوں کے لیے ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کے حساب سے بات ہو. نوجوانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کے حساب سے بات ہو. سب لوگوں کی ذمہ داریاں اپنے اپنے حساب سے قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں. ان کی ذمہ داریاں الگ ہے، ان کی ذمہ داریاں الگ ہے. ان کے قرآن مجید سب کے لیے، بچوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، بوڑھوں کے لیے بھی، عورتوں کے، سب کے لیے قرآن مجید ہے. اسلام سب کے لیے ہے. سب کے حقوق قرآن مجید میں، اسلام میں بیان کیے گئے ہیں. البتہ فرق اتنا ہے کہ ہم کو کس کے حقوق کون سے ہیں، کس آیت کے اندر کس کے حقوق بیان کیے گئے وہ ہم کو معلوم نہیں ہے. تو الگ الگ طبقات سے الگ الگ ان کے لیے انتظام ہوگا، تو ان کے حساب سے ہم ان کے لیے ان کی ذمہ داریاں کیا ہم کو بتاتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرمائے. قرآن مجید کو پہلے تلاوت نہیں، دیکھو قرآن مجید اللہ تعالیٰ پہلی آیت جو اللہ اس میں سورہ بقرہ کی آیت ہے نہیں، وہاں اللہ وہی ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید پہلے ہدایت کی کتاب ہے. ھدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت کی کتاب ہے. سو متقین کو الحمد سورہ میں دیکھ لو، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. کون سا راستہ؟ ہدایت کا راستہ. اب ہدایت کا راستہ کون سا؟ قرآن والا راستہ. تو اس لیے ہدایت والے لوگوں کو ہمیں پڑھنا پڑے گا. تو اس لیے کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن کو سمجھنا، قرآن والوں کے ساتھ رہنا، تب جا کر اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دیتے ہیں. اس لیے پہلے قرآن کو تلاوت کی کتاب، برکت کی کتاب نہ سمجھو. اسے پہلے قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے. پہلے قرآن بولتا ہے ھدی للمتقین بول کر، تو قرآن پہلے ہدایت کی کتاب ہے. اس سے ہدایت پاؤ، اس کے اندر کیا احکامات ہیں، کن کی کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ پہلے سمجھو، اس پر عمل کرو، کرنے کے کاموں کو کرو، نہیں کرنے کے کاموں سے بچ کر رہو. یہی ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید سے پہلے ہدایت پانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد پھر تلاوت، برکت وغیرہ بات کی چیزیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید سے ہدایت پانے کی توفیق عطا فرمائے.